اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے. تو ادھر سے شروع ہوئی تھی، حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں. ادھر سے بات شروع ہوئی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے. اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں. ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب. سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا. اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا. تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے عرب ممالک سے ملک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد لڑنے کے لیے. اور ہمارا اب یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی. جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جا رہا تھا وزیرستان میں، تو میں نے بڑا ہر فورم پہ کہا، اسمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلا لی تھی. اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی. اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا. ہمیں وہ سب سے پرامن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا، وہاں وہ کرائم فری ایریاز تھے. اور یہ جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی. یہ جو سارا بارڈر تھا افغانستان سے، مجاہدین ادھر سے جاتے تھے. تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے یا ڈائریکٹلی شرکت کی جہاد میں یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی. تو جب 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے، نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی. انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے کے میں لوگ رہتے تھے ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر. اور ان میں سے پھر آخر میں جب ہم نے اپنی فوج بھیجی اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے، تو ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے TTP، پاکستانی طالبان. یہ اس ریاکشن میں بنے تھے. اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں. ہم اس لیے ہمارے اوپر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو میرا جو سارا تھیسس تھا، اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں، میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی. اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ. جتنی بھی امریکنز کی افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ خود کش حملوں نے کیا تھا. اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہوں نے کیا جانے کا، وہ یہ، اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس. اور وہ اندر چلے جاتے، افغان فوج کے اندر وہ طالبان پینیٹریٹ کر کے خود کش حملے اندر جا کے کرتے تھے. تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے اگینسٹ. تو ہمارے خلاف خود کش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کش حملے کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے. تو میرا یہ تھیسس تھا. مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا، ہر چیز طالبان خان کہا گیا،
کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے، وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومینا کی، کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا، ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں ادھر امریکہ، کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی، صرف پولیٹیکل سولوشن تھی، ملٹری سولوشن نہیں تھی. اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ گروپس لڑ رہے تھے. اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے، انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی. جب ایک دفعہ موقع مل گیا، ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہو تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں. ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے. اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں یعنی 2021 میں جب طالبان جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان، تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے. کیوں؟ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی. ادھر سے 3 ڈفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں، جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں، ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے. تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس. تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنہری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی، اور نمبر ہے ان کا کوئی 30-35 ہزار سے 40 ہزار ٹوٹل تھے، جس میں سے لڑنے والے 5 سے 7 ہزار تھے. یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھیں. تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی، اور یاد رکھیں کم از کم 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے، جنہوں نے اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے نئی حکومت سے. تو اب یہ جو سیناریو ہے، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان اب واپس جائیں، تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے، کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی، کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر، اور انہوں نے پریشر ڈالا. اور ہم نے آپس میں ہماری میٹنگز ہوئی اور ریگولر میٹنگز کرتے تھے. اب 2 چیزیں آپ سب نے سمجھنی ہیں. نمبر 1 فاٹا مرجر. یہ آپ سب نے سمجھنا ہے کہ یہ سب ناممکن سمجھتے تھے. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مرجر کریں گے. اس میں جو کے پی تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت اس مرجر کی تھی، کیونکہ نقصان اور فائدہ کے پی کو ہی ہونا تھا. اگر یہ مرجر غلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پختونخوا کو ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کے پی میں فائدہ اس لیے ہے کہ آبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے کہ جو پرانے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ہر سوشل انڈیکیٹرز میں پیچھے رہ گئے تھے، تو کوشش یہ تھی کہ ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے. تو جب یہ مرجر کا فیصلہ ہوا تو یاد رکھیں کہ ساری جتنے بھی صوبے تھے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ 3% اپنا جو
اینیول جو ان کی NFC ایوارڈ میں سے وہ فاٹا کی طرف جائیں گے. فاٹا مرجر کی یعنی جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئی تھی ان کی اپ لفٹ میں جائے گا. تو صرف جب یہ وعدے تو سب نے کر دیے, لیکن 2018 کے بعد صرف پنجاب نے پیسے دیے اور پختونخوا نے اپنے سے پیسے دیے. نہ وہاں بلوچستان کی طرف سے پیسہ آیا, نہ اور سندھ نے صاف انکار کر دیا, جبکہ یہ ایک سب کا فیصلہ ہوا تھا. اب یہ میں تھوڑا سا ذرا سب کو یہ بھی بتا دوں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, یہ کیوں ضروری تھا ایکسٹرا فنڈز دینے مرج ڈسٹرکٹس کو. کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. وہ جو اور پہلے تو وہ ویسے ہی پیچھے رہ گئے ہر سوشل انڈیکیٹرز کے اندر. پڑھائی میں غربت سب سے زیادہ وہاں تھی, لوگ وہاں کوئی نوکریاں نہیں تھی, لوگ باہر زیادہ تر کام کرنے جاتے تھے. لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ ایک وہاں اینٹی مرجر ایک طبقہ تھا. تو ان کے لیے بھی اگر آپ مرجر کے اندر وہاں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وہ مرجر جو اینٹی مرجر گروپ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف کیمپین کرنا. اور کیونکہ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے میں یا مرج ڈسٹرکٹس میں ہوا تھا, اس لیے بھی پیسہ خرچ کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن جب پیسے وہاں سے بھی نہیں دیے, اور جو پختونخوا حکومت جس نے اپنے فنڈز دینے تھے انہوں نے تو اپنے فنڈز دے دیے, لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری جب گورنمنٹ یہ بیرونی سازش کے تحت ہمیں گرایا گیا, تو جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیگ کی, ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے, اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ آئے ہیں باہر سے, وہ جو TTP ادھر پش ہوگی, جب پاکستان آئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے, وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو KP کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا. وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نہ انہوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی. جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں, ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں سیلاب کے نام پہ, کیونکہ معاشی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. وہ اکانومی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو, 6% پہ ترقی کر رہی ہو, انڈسٹری گرو کر رہی ہو, زراعت میں لوگوں کسانوں کے اچھے حالات ہو, سروس انڈسٹری ترقی کر رہی ہو, ٹیکس کلیکشن اوپر ریکارڈ پہ جا رہی ہو. اس معیشت کو انہوں نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا آج کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس ہے. اور دوسرا یہ جو دہشت گردی یہ جو بڑھنی شروع ہو گئی, یہ اس لیے ہوئی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. اور سب سے زیادہ خطرہ پختونخوا کو ہے کہ وہاں اگر یہ سمجھ رہے ہیں, ان کے جو وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پختونخوا گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, یہ غور سے سمجھ لیں کہ جب تک اس وقت یہ بارڈرز کا پہلے تو کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے, اور دوسرا پولیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ
جس طرح کی وہ ویپنز ان کے پاس ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک رینجرز ہیں کراچی کے اندر, اور کراچی میں دہشت گردی اس لیول کی نہیں جو کہ ٹریننگ ان کی ہے. ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں. ان کے پاس وہ جو امریکنز لیٹسٹ ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں وہ ویپنز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ پختونخوا کی پولیس ان کا مقابلہ کرے گی, یہ جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح اس کو توجہ نہ دے, مجھے خوف کیا ہے. اور میں ہر میٹنگ میں کہتا گیا ہوں. میں نے جب ہماری میٹنگز ہوئی, جوائنٹ میٹنگ ہوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, ادھر بھی میں ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے جو صوبوں کے پیسے تھے, جو صوبوں نے اپنا 3% دینا تھا نیشنل فائنانس ایوارڈ سے, جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں نے ان کو تب کہا کہ اگر یہاں پھر سے پرابلم شروع ہو گیا ہماری مرج ڈسٹرکٹس میں یا قبائلی جو فارمر قبائلی علاقہ تھا, تو پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا, ہماری اکانومی نہیں سٹینڈ کر سکے گی اگر یہاں دہشت گردی بڑھ گئی. اس کے اثرات سارے پاکستان پہ جائیں گے. میں تب ان کو کہتا رہا کہ اپنے پورے پیسے دو تاکہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کریں, جو وار آن ٹیرر سے تباہی ہوئی تھی مرج ڈسٹرکٹ سے اس کو ٹھیک کریں. اور اس کا سب سے بڑا یہ جو آج سچویشن آ رہا ہے, اس کا سب سے بڑا جو کیجولٹی ہوگی, نقصان ہوگا, پختونخوا کی حکومت ہے. وہاں پختونخوا کے لوگ پہلے ہی ان کو پتہ ہے وار آن ٹیرر میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب ہم آئے تھے 2013 میں تو 500 سے 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, اور وہ پولیس والوں کا یہ سٹیج تھا تب کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے, وہ عوام کو نہیں بچا سکتے تھے. پولیس چوکیوں کے اندر ان کو اٹیک کر رہے تھے. وہ میں 2013 جب ہم آئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں. تو اب مجھے خوف یہ ہے کہ پھر اگر یہ ابھی پوری اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی, یہ پھر وہی سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی, یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے. یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے, ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو کیسے ری سیٹل کرنا ہے, کیوں ہم نے ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنی ہے. پہلے ہم نے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ریکنسائل نہ ہو, لیکن جو ملٹری ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں, ملٹری آپریشن تو ایک حصہ ہو سکتا ہے اوور آل پیس سیٹلمنٹ کا, لیکن ملٹری آپریشن صرف اور ملٹری آپریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ملٹری آپریشن اوور آل پیس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور یہ سب سے وہ حصہ ہے جو آپ کو بچنا چاہیے اس سے. جب آپ ملٹری آپریشن شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور مجھے جب یہ ایک اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجھے جو اور خطرناک چیز نظر آ رہی ہے, ایک دو غیر ذمہ دار وہ وزیر جن کو عقل بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں ہے, ان کو پورے نہ سمجھ ہے افغانستان کا سچویشن کیا ہے, نہ ان کو ہمارے یہ بارڈر ایریاز میں مرج ڈسٹرکٹس کا پتہ کیا ہے. وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت, افغانستان کی جو حکومت آئی ہے, اس نے صرف ہمارے سے کوآپریشن کرنا ہی بند کر دیا, جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کی یا جنگ, تو یہ چلتی جائے گی, یہ رکے گی نہیں اس کے بعد. کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں, تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے, وہ مسلسل کہیں پھرتا, کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو ہے افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو. ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا, ہم نے اس سے بات چیت کی تھی. ہم ہر
چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی. یہ وار آن ٹیرر، یہ جو اب نئی اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی آخر میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کی جی. اس نے کہا جب امریکنوں نے اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، اور کہا جی عمران خان کو ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں، اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ. میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فارن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا، جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے، تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا، جن کے لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے، جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں، وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے، ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے. تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا، اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس مانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا. بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی، بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں، کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے، باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے. تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے ہی مشکل حالات میں ہے، تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے. تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا. اس میں ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے سارا وقت، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری ان پٹ لینی چاہیے. میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی. تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر 1 ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت جو انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور اب نمبر 2 ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسس، اور خاص طور پہ پختونخوا جو سب سے افیکٹڈ صوبہ ہوا تھا، سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا وار آن ٹیرر میں، ان کو شامل کر کے اور فوری طور پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے. شکریہ.